شیر بھائی کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا ہو جو آپ نے کسی سے اب تک ڈسکس نہ کیا اور وہ جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں؟ کوئی ایسا اپنا زندگی کا کوئی ایسا ایسا واقعہ؟ کوئی نہیں ہے، دن میں انٹرویو 10-12 ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیشہ سنا دیتا ہوں. سر اب کوئی جھوٹ ہی ہوگا سناؤں گا کوئی ایسا واقعہ ہو کوئی ایسا واقعہ ہو. میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ اچھا رہا. چلیے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی لائف ہے وہ سسٹم کیسے ہے، کیسے مینیج کرتے ہیں، فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور سر میں چیزوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں تمام کو؟ ہفتے میں اگر 3 دن گاؤں ہوتا ہوں تو فیملی بیوی بچے گاؤں میں ساتھ ہوتے ہیں. 4 دن اگر اسلام آباد آ جاتا ہوں گھر میں واپس تو وہاں بھی بیوی بچوں کو ساتھ لے آتا ہوں. تو ہم ٹریولنگ اکٹھی کرتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ جب تک میں گھر ہوتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم فیملی کو دوں. دوروں پہ بھی ہوتا ہوں تو وہ ظاہر ہے پھر ٹائم آپ نہیں دے سکتے. فیملی کی اعلیٰ ظرفی ہے، والدین کی بھی اور بیوی بچوں کی بھی، کہ وہ برداشت کریں. بہت بڑا سیکریفائس کر رہے ہیں. فیملی لوگ کہتے ہیں نا آپ کی فیملی کی سپورٹ ہے سیاست میں ہمیشہ کہتا تھا میری فیملی سپورٹ ہی نہیں کرتی، لیکن اب ریئلائز ہوتا ہے جو وہ سیکریفائس کر رہے ہیں نا، یہی سب سے بڑی سپورٹ ہے. سر کتنے گارڈ کتنے رکھے ہوئے آپ نے؟ گارڈ کوئی نہیں ہے میرا، افورڈ نہیں کر سکتے اتنا زیادہ. ابا جی نے حلال کمایا ہے، اتنا نہیں کمایا کہ وہ مطلب ہے کہ ہم لوگ یہ لوٹ مچائے رکھیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ اگر آپ کی پارٹی، ہم تو جیسے اب ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم اور ایک پارٹی کے بانی اس وقت جس ماحول میں ہے اس حوالے سے کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کوئی بات کرنا دیکھیں، چاہتے ہیں؟ عمران خان کی آپ نے بات کی. عمران خان کے دور میں 2 بار گرفتار ہوا. عمران خان کی حکومت نے مجھ پہ بہت ظلم کیا ہے، بٹ سٹل جب اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تو آئی واز دا فرسٹ ون جس نے میڈیا پر علل اعلان کہا کہ خان اگر واحد اکیلا بندہ تمہارے اس بیانیوں کو سپورٹ کرے گا تو میں کروں گا. دیکھیں، میرے لیے سب سے پہلے ریاست پاکستان ہے، اور whosoever is sincere with the ریاست پاکستان، شہیر سیالوی اس کو سپورٹ کرے گا. ہاں، طریقہ کار میں فرق ہے، اس کی اور میری ٹیم میں فرق ہے. اس میں کچھ فلاز تھے اس کی پارٹی میں جو ہم نے الگ پارٹی بنائی اس میں شامل نہیں ہوئے، کسی اور میں شامل نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اسپیسیفک طبقہ ہے جو سیاست کے لیے پیدا ہوا ہے، ہمیں رول کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. بھٹو شہید نے جب پیپلز پارٹی کا اعلان کیا اور کہا ہم نواب وڈیر جاگیردار کے خلاف جائیں گے، تو جب اس کا اقتدار آنے لگا تو وہ سارے اس کی پارٹی میں چلے گئے. میاں صاحب نے پھر یہ کہا کہ یہ بھٹو تو انگریزوں کے کتے نہلاتا تھا، اس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں، اب ہم نظام کو بہتر کریں گے. وہ سارے لوگ جنرل جیلانی کی جماعت مسلم لیگ نون میں چلے گئے، نواز شریف کی جماعت میں. یہی نعرہ لگا کے تحریک انصاف بنی کہ جناب ہم لوور مڈل کلاس سے لوگوں کو لائیں گے. 2018 کے انتخابات میں پھر وہی طبقہ اٹھ کے پارٹی پہ قابض ہو گیا. یہ پہلا الیکشن تھا پی ٹی آئی کا جس میں انہوں نے کھمبے کو بھی کھڑا کیا تو عوام نے ووٹ دیا. لیکن اگر 2018 میں خان یہ غلطی نہ کرتا تو عوام ابھی سڑک سے نہ اٹھتی اگر دوبارہ ان الیکشن میں دھاندلی ہوتی. اب عوام اگر سڑک سے اٹھ کے گھر چلی گئی نا، اس نتائج کو مان لیا، تو وہ خان کی 2018 کی غلطی کی بنیاد تھی کہ عوام جانتی ہے کہ پچھلی حکومت ان کو اس طرح ملی تھی، اب ان کو مل گیا. سر لاسٹ میں دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمیں جوائن کریں، ہمیں سپورٹ کریں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا سبسکرائب کریں، لائک کریں، بلکہ آئیکن کو پریس کریں. تو ہمیں سپورٹ کریں، اور یہ ہم اپنے ساتھ ساتھ آپ کے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ کا حق بنتا ہے ہمیں سپورٹ کریں. ہم اپنی فیملی کا ٹائم سیکریفائس کر رہے ہیں. ہم کم از کم ایسے گھرانے میں ضرور پیدا ہوئے ہیں کہ کچھ حد تک 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا. مطلب آپ کی بیسک نیڈ ہوتی ہے ایک اچھا گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، 2-4 نوکر چاکر مل جائے. گارڈ والی کہانی الگ ہے، لیکن آپ کو وہ ساری چیزیں ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ مل گئیں. ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ اپنی ذات کے لیے کرتے. اپنی ذات کے لیے کرنا ہوتا آج ہم نون میں ہوتے یا پی ٹی آئی میں ہوتے یا پیپلز پارٹی میں ہوتے. ایک اچھا سپیکر بندہ ہو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو چھوٹا موٹا، وہ بڑی 2-3 جماعتوں میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے. یہ ایک علیحدہ جماعت بنانے کے لیے یہ ایک خودکشی قسم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ جوا ہوتا ہے. تو ہم نے اگر اسٹیپ لیا تو عوام کے لیے لیا ہے، سر تو عوام ساتھ دیں ہمارا. اسی میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے لازمی اس بات کے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کو جو فنڈنگ ہے پارٹی کی وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ آخر میں اس اینڈ کر دیں گے اس کو. سر فنڈنگ یہاں پر ابھی وہ دوست بیٹھے نہیں ہیں، ادھر شاہ زیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آج وکلا کنونشن تھا وہ انہوں نے کرایا.
مجھے نہیں پتہ، ان کے بھائیوں نے فنڈ کیا، انہوں نے خود جو جمع پونجی کی تھی اس کا فنڈ ہوا۔ کل ہمارے جہانیہ میں کنونشن تھا، میاں چنو میں کنونشن تھا، وہاں کی ٹیموں نے کیا۔ رحیم یار خان میں وہاں کے پاشا صاحب ہیں، انہوں نے کیا۔ ٹرانسپورٹ کا کوئی دوست مینیج کر رہا ہے، گاڑی کا کوئی دوست مینیج کر رہا ہے، اس کے ڈیزل کا کوئی دوست مینیج کر رہا ہے، کھانے کا کوئی بندہ مینیج کر رہا ہے۔ یہ تنظیم اسی طرح بھائی چارگی میں چلتی ہے۔ بہت شکریہ سلیل صاحب، نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، ہم نے آپ کو جو ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہید سیالوی صاحب سے گفتگو ان کی سنائی، ان سے ہم نے بات چیت کی۔ آپ کو یہ بات چیت کیسی لگی اور آپ جو ہے وہ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس باکس میں لازم بتائیے گا، اور ہم ان سے دوبارہ انٹرویو کریں گے اور اس موضوع پہ ہیں ان سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان دل زیب آکاش کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا آپ کو حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔